بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما السلام علیکم پیارے بچوں، پارٹ نمبر 2 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صفحہ نمبر 26 پر ہے، تو چلیے آئیے آگے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سوڈول ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذہن میں اس کا خاکہ بنایا جائے، ایسا ہونے پر ہی اسے عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ سیدھی پشت والا انسان پہلے ہی سوچ لیتا تھا کہ اسے جو ہتھیار بنانا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ پھر پتھر کی چھوٹی پرتیں نکالنے کے لیے اس نے 12 سنگھا کے سینگ جیسی چیزوں کا ہتھوڑا استعمال کیا۔ ان کے علاوہ ان ٹکڑوں کو مزید باریک کر کے زیادہ پتلی دھار کی کھرچنی اور تیشا بنایا۔ غرض وہ اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا، یعنی اس دور کا انسان ضرورت کے لحاظ سے ہتھیار بناتا تھا۔ اس کے سامنے جیسے حالات آتے ویسے حالات کی ضرورت کے حساب سے وہ کام کیا کرتا تھا۔ ضرورت نے اسے وقت و حالات کے مطابق ہتھیار بنانا سکھایا، اسے ضرورت نے چیزیں بنانے پر مجبور کیا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی ضرورت انسان کو نئی نئی چیزیں بنانے پر اکساتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اصلاح شدہ ہتھیاروں کی وجہ سے سیدھی پشت والے انسان کی غذا کے تنوع میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ اب وہ اس کے لیے چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ ان میں خاص طور پر ہرن، خرگوش، جنگلی بھینسا جیسے جانور شامل تھے۔ پیارے بچوں، جب انسان نے بے ڈھنگے ہتھیاروں کی جگہ ٹھیک ٹھاک ہتھیار بنانا شروع کیا تو اس کی غذا میں بھی تبدیلی آنے لگی، اس سے مختلف قسم کی غذا حاصل ہونے لگی۔ اب وہ چھوٹے جانوروں کے علاوہ بڑے جنگلی جانوروں کا بھی شکار کرنے لگا، کیونکہ وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہتھیار بنانا سیکھ چکا تھا۔ طاقتور انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں مزید ترقی کی، وہ چھوٹی جسامت کے ہتھیار بننے لگا۔ عقل مند انسان نے پتھر کے ہتھیار بنانے کی تکنیک میں انقلابی تبدیلی لائی۔ اس نے پتھروں سے لمبی اور پتلی پرت نکالنے کے ہتھیار بنانے میں پیش رفت کی۔ اس لمبی پرت سے اس نے چاقو، تیشا، بڑی سوئیاں اور چھینی جیسے مختلف قسم کے ہتھیار بنائے۔ یہ ہتھیار اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے وہ چکماک پتھر کی قسم کے کمیاب پتھر، ہاتھی دانت جیسی چیزوں کا استعمال کرنے لگا تھا۔ عقل مند انسان نے پتھر بنانے کی تکنیک، ماحول کے علم اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں خوب ترقی کی تھی، اس لیے ایک ہی مقام پر زیادہ مدت تک قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا۔ عقل مند انسان کے گروہ جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگے تھے، وہ بعض اجتماعی تہوار بھی منانے لگے تھے۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی بہت سی فنکارانہ چیزوں اور غاروں میں بنی ہوئی تصویروں کا ان تہواروں سے تعلق رہا ہوگا۔ عقل مند انسان زیورات استعمال کرنے لگا تھا۔ اس زمانے کے موتی ملے جو مختلف قسم کے شنکھ، ہڈیوں اور جانوروں کے دانتوں سے تیار کیے گئے تھے۔ اس طرح ترقی پذیر انسان کی تہذیبی ترقی کی ابتدا پتھر کے قدیم زمانے سے ہو گئی تھی۔ بھارت میں پتھر کے قدیم زمانے کے ہتھیاروں کے باقیات کشمیر سے تامل ناڈو تک مختلف مقامات پر دستیاب ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے انسان کے باقیات بھارت میں زیادہ نہیں ملے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ہوشنگ آباد کے قریب نرمدا ندی کے کنارے ہتھنورا نامی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک کھوپڑی اور کندھے کی ہڈی کے باقیات ملے ہیں۔ یہ باقیات پتھر کے قدیم زمانے کی ایک عورت کے ہیں۔ اس کے علاوہ پدوچیری کے قریب واقع ایک گاؤں کے اطراف میں پتھر کے زمانے کے ایک بچے کی کھوپڑی ملی۔
افغانستان اور سری لنکا میں بھی پتھر کے قدیم زمانے کے انسان کے باقیات ملے ہیں۔ مہاراشٹر میں پتھر کے قدیم زمانے کے مقامات سے ناسک کے قریب گنگاپور اور نیواسا کے قریب چرکی نیواسا کے مقامات مشہور ہے۔ گنگاپور گوداوری ندی کے کنارے ہے، چرکی نیواسا پرورا ندی کے کنارے ہے۔ نمبر 2، پتھر کا وسطی زمانہ۔ پتھر کے وسطی زمانے کے عقلمند انسان نے مزید پیش قدمی کی۔ اس نے کتے کو مانوس کیا۔ پتھر کے وسطی زمانے میں آب و ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی۔ عقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے اور قدرتی طور پر اگے ہوئے اناج کی فصلوں کی کٹائی بھی کرنے لگا تھا۔ اس لیے وہ سال کے کچھ عرصے تک ایک ہی مقام پر بستی بنا کر رہنے لگا تھا۔ ان کی غذاؤں میں مختلف نباتات بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بکریوں اور بھیڑوں جیسے جانوروں کو مانوس کرنے کی ابتدا ہوئی۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پتھر کے وسطی زمانے کے عقل مند انسان کو شکار، ماہی گیری، کٹائی، توڑائی یعنی توڑنے کا عمل جیسے مختلف قسم کے وزن کے لحاظ سے ہلکے اور لمبے عرصے تک چلنے والے پائیدار ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ وہ لکڑی یا ہڈی میں کھانچا بنا کر ناخن بھر چھوٹے پھل اس میں ایک ترتیب سے مضبوط بٹھاتا اور اس طرح چھری، دراتی جیسے اوزار بناتا تھا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے وسطی زمانے کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ راجستھان میں باگور، مدھیہ پردیش میں بھیم بٹیکا، گجرات میں لانگھنج اور مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں پاٹنا پتھر کے وسطی زمانے کے کچھ اہم مقامات ہیں۔ نمبر 3، پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کے جدید زمانے میں گھس کر چکنے کیے ہوئے پتھروں کے ہتھیار بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں کئی قسم کے ہتھیار بنائے جاتے تھے، اسی مناسبت سے اسے پتھر کا جدید زمانہ نام دیا گیا۔ پتھر کے جدید زمانے تک کھیتی کرنا اور مویشی پالنا طرز زندگی کا معمول بن گیا۔ شکار گزر بسر کا خاص ذریعہ نہ رہتے ہوئے زراعت یعنی کھیتی باڑی اور مویشی پالنا ہی مکمل ذریعہ بن گیا۔ بھارت میں کئی مقامات پر پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کے باقیات دستیاب ہوئے ہیں۔ گنگا کی وادی میں اس طرح جنوبی ہندوستان میں بھی پتھر کے جدید زمانے کے کئی تہذیبیں روشنی میں آ چکی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس ضرور کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی فکر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔